ایران کے اسرائیل پر حملے جاری، ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے تل ابیب میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب کے راماد خان علاقے میں واقع بلند و بالا عمارتوں کو ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا۔ میزائل حملے کے نتیجے میں 40 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ دشمن پر ہیبت طاری، ایران اس کے مزید پرخچے اڑانے کے لیے تیار۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خم شہر 4 بیلسٹک میزائل کی ویڈیو جاری کر دی۔ یہ ایران کا سب سے تباہ کن میزائل سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو قتل کرنے کی دھمکی ایک احمقانہ حرکت ہے۔ حزب اللہ نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جس لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر کے گہری کھائی میں گر گیا ہے۔ امریکہ کو اپنی غلطی کا جلد احساس ہوگا۔ امریکہ نے غزہ پر جاریت کے باوجود اسرائیل کی حمایت کی۔ ایران بس چند ہفتوں میں ایٹم بم بنا لے گا، نیتنیاہو کا 30 سالوں سے ایک ہی اسکرپٹ۔ نیتنیاہو 1996 سے لے کر آج تک ہر چند سالوں بعد دنیا کو کہتا ہے کہ ایران بس چند ہفتوں میں یا چند سالوں میں ایٹم بم بنا لے گا۔ ایران پر حملہ کر دو، آج بھی اس کا یہی موقف ہے۔ 30 سالوں میں اس کے چند ہفتے پورے نہ ہو سکے۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ کی جمعے کو جنیوا میں ایرانی ہم منصب سے مذاکرات۔ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات امریکی آمادگی پر ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچرڈ ڈائیلاگ بھی شیڈول ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئی بلندیوں پر، امریکی صدر اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ آئی ایس پی آر کی ملاقات کیبنٹ روم میں ظہرانے پر ہوئی۔ ظہرانے کے بعد جنرل عاصم منیر نے اوول آفس کا بھی دورہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اور مشرق وسطی کے لیے امریکی نمائندے بھی ملاقات میں موجود۔ فیلڈ مارشل کے ہمراہ قومی سلامتی کے مشیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستانی عوام کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں نتیجہ خیز کردار پر ٹرمپ کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اس سے پہلے امریکی صدر کی پاکستانی آرمی چیف سے کی دعوت اور ملاقات کی مثال نہیں ملتی۔ ملاقات میں بین الاقوامی اور خطے کے معاملات جس طرح زیر بحث آئے اس سے وطن عزیز کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ یہ موجودہ حکمرانی کے ہائبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیلانی آئی ٹی پروگرام کراچی کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلبہ کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرجوش استقبال۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ آپ لوگوں نے معلومات کی جنگ میں پاکستان کے ہرابل دستے کا کردار ادا کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ مؤثر پالیسی سے صنعتی ترقی کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی صنعتوں کے حوالے سے اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ صنعتوں کو افرادی قوت جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی صنعتی پالیسی کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ پنجاب میں کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ ساری توجہ لوگوں کو مفت علاج کی فراہمی پر ہے۔ کینسر، ہارٹ ڈیزیز کی ادویات گھروں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایک سال میں کلینک آن ویلز سے 1 کروڑ افراد کا علاج کیا گیا۔ روزانہ 45,000 سے زائد افراد کلینک آن ویلز کی طبی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جس طرح اس مشکل وقت میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اور اگر کبھی دوبارہ مشکل حالات آئے تو پاکستان کی ہر عورت، مرد، بزرگ اور نوجوان اس وطن کے دفاع کے لیے لڑے گا۔ بلاول بھٹو نے مشکل وقت میں پاکستان کی دنیا میں نمائندگی کی۔ آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف کی خواہشات کے بجائے عوام، فیڈریشن اور خواتین دوست بجٹ بنایا جائے۔ سیلاب متاثرین تاحال بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ 2025 میں بہت سے لوگ بجلی سے محروم ہیں۔
वफाकी हुकूमत सोलर पर आए टैक्स फौरी तौर पर वापस ले। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के बजाय उन पर बोझ डाला जा रहा है। कराची पूरे मुल्क की मईशत को चलाता है, मगर वफाक ने 2013 के बाद कोई मेगा मनसूबा नहीं दिया। मुस्तफ़ा कमाल भी मान चुके कि आसिफ अली जरदारी ने कराची को सबसे ज़्यादा फंड्स दिए। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का ट्रांसफ़र दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफ़र को आईनी करार दे दिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जजेस ट्रांसफ़र केस पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि जजेस के तबादले के नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। जब तक सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय नहीं करते, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही उमूर सरअंजाम देते रहेंगे। SIFC के दूसरे साल में मईशत, सरमायाकारी और इस्लाहात के मैदान में नुमायाँ कामयाबियाँ। 11 माह के दौरान 34 अरब 89 करोड़ डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस मौसूल। यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात में 8.62% इजाफा। गैर मुल्की कंपनियों की 115% ज़्यादा मुनाफे के साथ वापसी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। साबिक भारतीय इंटेलिजेंस चीफ का पहलगाम हमले में खुफिया इत्तलात हासिल करने में नाकामी का एतराफ़। अमरजीत सिंह का कहना है कि भारत के पास पहलगाम हमले के कोई शवाहिद नहीं थे। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ मार गिराए। साबिक भारतीय इंटेलिजेंस चीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को अहम करार दिया। और एक तरफ कुदरती हुस्न, दूसरी तरफ जाहो जलाल। अमेरिका में हवा का बगोला कौसे क़ज़ा से गुजर गया। रियासत नेब्रास्का में हसीन मंजर को कैमरे ने महफूज कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।